بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنی خصوصی فضل اور عنایت کا معاملہ فرمایا، ہمیں رمضان کے مہینے سے صحیح سلامت گزار کر عید الفطر کا انعام والا اور خوشیوں والا دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع موقع سے آزماتے بھی ہیں، اور یہ پوری زندگی، اس دنیا کی جو زندگی ہے، یہ زندگی ہی آزمائش کی ہے۔ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں پل پل اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو آزما رہے ہیں۔ آزادی کی جو زندگی ہوگی، بے فکری کی جو زندگی ہوگی، وہ جنت کی ہوگی، جہاں ہم کسی بھی حکم کے اندر قید نہیں ہوں گے، جو دل میں آئے گا وہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، کسی بھی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہ کوئی جائز ناجائز ہوگا، نہ کوئی حلال حرام ہوگا۔ انسان کے دل میں جس خواہش کا خیال آئے گا وہ وہاں میسر ہوگی۔ لیکن یہ جو زندگی ہے، یہاں معاملہ ایسا نہیں، یہاں ہم امتحان کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور اسی امتحان کی بنیاد پر ہماری آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری ناکامی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں، کبھی نعمت چھین کر آزماتے ہیں اور کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل کا معاملہ فرمایا کہ انہوں نے ہمیں ایسا مبارک مہینہ عطا فرما دیا، اپنے فضل کے، کرم کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے، دریا بہا دیے، رحمتوں کی بارش برسا دی، اہل ایمان کے دلوں کو دھو دیا، روزے داروں کے لیے مغفرت کے وعدے فرما دیے، اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب یہاں پر ایک طرف خوشی ہے انعام ملنے کی، وہیں دوسری طرف فکر مندی ہونی چاہیے اس بات پر کہ کہیں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد اگر ہم اللہ کی حکموں کی نافرمانی کریں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمائی ہیں ہم ان کی ناقدری کریں، ان کے حقوق ادا نہ کریں، تو پھر یہ ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے اور فکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں ہے، تم کر نہیں سکتے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، چاہے وہ ترقی میں کتنا آگے نکل جائے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے تو شکر ہوتا ہی ہے، عمل سے شکر ہونا چاہیے۔ ان نعمتوں کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہمارے والدین اور اولاد ہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد اور زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، پھر ہماری زندگی، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ اولاد کے لیے والدین ہیں اور والدین کے لیے اولاد ہے۔ اس نعمت کی اہمیت اگر کوئی جاننا چاہے تو ان سے پوچھے جن کی کم عمری میں والدین دنیا سے چلے گئے۔ ان سے انسان پوچھے کہ والدین کیا چیز ہوتے ہیں، اور ان والدین سے اس نعمت کی قدر پوچھیں جن کو اللہ نے اب تک اولاد سے نہیں نوازا۔ شادی کو 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن اب تک اپنی اولاد نہیں ہے۔ تو والدین کتنی بڑی نعمت ہیں یہ ان سے پوچھیں جن کی کم عمری میں والدین چلے گئے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے ان والدین سے پوچھیں جن کو اب تک اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ اولاد یہ اللہ کی طرف سے جن کو دے دی گئی ان کے لیے امانت ہے۔ یہ اصول ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کے تعلق سے استعمال کا جو طریقہ ہم بتلا رہے ہیں وہ طریقہ اپناؤ، تو پھر صحیح معنوں میں وہ نعمت کا شکر کہلائے گا۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو فرمایا کہ یہ اولاد تمہارے لیے تمہارے پاس امانت ہے۔ اب اس اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اس کو اچھا انسان بنانا، جس رب نے یہ نعمت دی ہے اس رب کا تعارف اور انٹروڈکشن کرانا، جس رب نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے اس رب کے احکامات کا پابند بنانا، اور جس پاک پیغمبر کے صدقے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، اپنی اولاد کو ان کی اتباع کرنے والا بنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کا سوال بھی ہوگا تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ دیکھیں، ویسے تو ہر شخص اپنی ذات کا مکلف ہے، بھائی ہمیں اپنا حساب کتاب دینا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے بھائی ہر شخص کو قبر میں اپنا حساب کتاب دینا ہے، تو اپنے اعمال کی فکر پہلے ہونی چاہیے۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے۔ اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے والدین کو پڑھائیں، یعنی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں پڑھانا چاہیے اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو، ہمارے اوپر شریعت کی طرف سے یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ، تم اپنی بہن کو پڑھاؤ، پڑھانا چاہیے لیکن لازم نہیں کیا گیا ہے۔
اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد کو پڑھانا، اولاد کو لکھانا، اولاد کو دین سکھانا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اس کو اچھا انسان بنانا، اس کو اچھا مسلمان بنانا، اس کی دنیا بھی اچھی بنانا اور اس کی آخرت بھی اچھی بنانا، یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے اور والدین کے لیے لازم ہے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی ایسی محبت دلوں میں پیدا فرما دی ہے کہ انسان خود چاہے جتنی تنگی میں زندگی گزار رہا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے بہتر نکلے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرا آدمی ہم سے آگے نکلے، لیکن والدین، باپ ایک ایسی چیز ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے۔ اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے دل میں، اور اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال کی بھی محبت اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اور یہ محبت نہ ہو تو انسان زندگی نہ گزار پائے۔ یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، مال کی محبت ہونا برا نہیں ہے، ہاں جتنی محبت اللہ نے بتلائی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس مال کی محبت کو اللہ دلوں سے نکال دیں تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا، زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال ضروری ہے، اور مال انسان کب کمائے گا؟ جب اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی کچھ نہ کچھ محبت بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، بس اعتدال کا حکم دیا ہے کہ اس میں غلط راستہ اختیار نہ کرنا۔ اگر تم جائز طریقے سے، تمہارے دل میں مال کی محبت ہے اور جائز طریقے سے خوب مال کما رہے ہو اور جائز جگہ پر خرچ بھی کر رہے ہو، تو یہی مال تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کی اور اولاد کی ایسی محبت ڈالی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی اولاد کی، اور دوسری طرف اولاد کو آزمائش قرار دیا کہ یہی محبت اگر اچھی طرف جائے گی تو پھر تم اس آزمائش میں کامیاب ہوگے، اور یہی محبت اگر تم سے غلط کام کروائے گی تو پھر اولاد تو اپنی زندگی برباد کرے گی ہی، ساتھ میں تمہاری بھی زندگی برباد ہوگی۔ آپ دیکھیں، دنیا میں لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے دیکھ کر کہ انسان خود بڑی صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، بڑی اچھی زندگی گزارتا ہے، بڑا نیک نام ہوتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن پھر بڑھاپا آیا، جسم کمزور ہوا، جذبات اور بڑھے، اولاد دھیرے دھیرے جوان ہو رہی ہے، انسان اپنے اوپر پریشانی تو جھیل لیتا ہے لیکن اولاد کے اوپر نہیں جھیل پاتا۔ اب اولاد کی فکر ہے کہ اس کا فیوچر بن جائے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، یہ کہیں سیٹ ہو جائے کسی کام میں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر اس موقع پر خدا کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو وہاں پر انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنی اولاد کے فائدے کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہی محبت ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم نے صحیح ڈیسیزن لیا، اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھا، تو ہماری یہ محبت کامیاب ہوگی، اور اس محبت پر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اسی محبت نے ہمیں غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، دنیا کے وقتی فائدے کو دیکھ کر آخرت کا نقصان کیا، تو یہی محبت ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ اولاد کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کو دین کی تعلیم دینا اور دینی تربیت کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، بچہ پیدا ہوا، 4 سال 5 سال کا ہوا، اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا گیا، وہ کم سے کم 4 گھنٹے اسکول میں دیتا ہے، اور بہت بڑا شوق ہوا والدین کے اندر دین پڑھانے کا، تو اب اس عمر میں گھر میں انہوں نے 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا حافظ جی کا ٹیوشن لگا دیا۔ اب یہ جو 5 سال کی عمر ہے بچے کی، جو ذہن بننے کی عمر ہے، اس میں وہ 4 گھنٹے اسکول میں دے رہا ہے اور آدھا گھنٹہ حافظ جی کے پاس دے رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے ذہن کی جو تعمیر ہو رہی ہے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ اسکول میں ہو رہی ہے یا حافظ جی کے پاس؟ جو بچہ اپنی زندگی کی شروعات سے 4 گھنٹہ اسکول میں دے اور آدھا گھنٹہ حافظ جی کے پاس دے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ذہن کی جو تعمیر ہو رہی ہے وہ اسکول کی ہو رہی ہے۔ اسکول بری چیز نہیں ہے، وہ تعلیم بھی ہمارے بچے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر تعلیم کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور ہر تعلیمی ادارے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ جو 5 سال کی ایج ہوتی ہے بچے کی، اس میں اس کو دینی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے گھروں میں اتنا دین کا ماحول تو ہوتا نہیں ہے، تو اب بچے کو یہ ماحول کہاں ملے گا؟ یہ ایٹماسفیئر اسے کہاں پر ملے گا؟ اب یہ جو اس کی عمر تھی دینی تربیت کی اور ماحول ملنے کی، اس میں ہم نے اس کو اسکول بھیج دیا، اور دین بھی پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بھیجا، مدرسے نہیں بھیجا، حافظ جی کو گھر پہ بلایا، آدھے گھنٹے میں کیا اس کی تربیت ہوگی؟ اب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوا، 9 سال کا ہوا، اب جو اس کا ذہن بننا تھا وہ بن گیا۔ اب ہم نے اس کو مکتب بھیجنا شروع کیا، وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹہ ابھی بھی وہ اسکول میں دے رہا ہے، اور وہ اسکول کے 4 گھنٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ 4 گھنٹے اسکول کے، 1-2 گھنٹہ ٹیوشن کے، اور اس کے بعد جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اسکول کی طرف سے، 10 گھنٹے تو اس کی یوں ہی نکل جاتے ہیں خالی اسکولی پڑھائی میں۔ اور وہ جو مکتب پڑھنے کے لیے آ رہا ہے بچہ آپ کا 1.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اس کے علاوہ پورے دن اسے اپنی کتاب اور قرآن نکالنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ والدین بھی عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مکتب میں پڑھ کے آ گیا بس ہو گیا، اب گھر میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں اگر کتاب کھلے گی تو وہ کاہے کی کھلے گی؟ اسکول کی کھلے گی۔ ماں 2-2 گھنٹے بیٹھ کر اپنے بچے کو ہوم ورک کرائے گی تو اسکول کا کام کرائے گی، پھر قرآن نہیں کھلے گا، پھر نورانی قاعدہ نہیں کھلے گا، پھر دین کی کوئی کتاب نہیں کھلے گی۔ اس ماحول میں ہم اپنے بچے کی پرورش کریں گے، اس ماحول میں ہم اپنے بچے کو جوان کریں گے جب وہ پہلے دن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے پیرنٹس کے لیے جو پرائرٹی ہے وہ دنیا ہے، دین دوسرے نمبر پر ہے، بلکہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے۔ اس بچے سے بڑے ہونے کے بعد پھر ہم یہ امیدیں رکھیں کہ ہمارا بچہ بڑا دیندار نکلے گا، بڑا نیک نکلے گا، بڑا شریف نکلے گا، مجھے آپ بتائیے کہ ہمارا یہ امید رکھنا صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ اس لیے ابھی رمضان گزرا ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں آپ نے عائد کی ہیں، جو حقوق عائد کیے ہیں، ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ان حکموں کو نہیں توڑیں گے، آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت اولاد کی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ پہلے اولاد کو دین پڑھایا جائے، پھر جو چاہے پڑھائیں، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی ہے، لیکن 2 چیزیں مکس کی ہیں ساتھ میں، خالص تعلیم نہیں۔ قرآن کریم میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے، کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کو کتنی امپورٹنس دی ہے دین اسلام نے۔
اور میں اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتلا چکا ہوں کہ دین اسلام میں دنیاوی اور دینی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایسی کوئی ٹرمنالوجی اسلام میں نہیں ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے اور یہ دنیا کی تعلیم ہے. ہر وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے، جو حلال روزی کے لیے حاصل کیا جائے، وہ دین کا علم ہے. اور ہر وہ علم جو اللہ سے ہٹ کر حاصل کیا جائے وہ دین کا علم نہیں ہے. اگر کوئی قرآن بھی صرف دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر یہ اس کو دین کا علم نہیں کہلائے گا اس کے لیے. اور اگر کوئی ہندی انگریزی بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک عزت والی زندگی گزارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کا یہ بھی دین بن جائے گا. تو دین اسلام میں صرف ایک تفریق ہے، علم نافع اور علم غیر نافع، یعنی وہ علم جو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے، اور دوسرا وہ علم جو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں والا جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے. تو اپنے بچوں کو جو پڑھانا ہے پڑھائیں، خوب ترقی دلائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی حقیقی قدر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے دین پڑھائیے، پہلے دیندار بنائیے. قرآن نے صرف اقرا نہیں کہا، اقرا کے ساتھ کیا کہا؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پڑھو لیکن اس رب کے نام سے پڑھو. یہ شرط لگا رکھی ہے قرآن نے تعلیم اور پڑھائی کے ساتھ. اگر تم نے اپنے بچوں کو خوب پڑھایا لیکن اسی رب کو بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو ایسا پڑھانا کس کام کا؟ ایسی تعلیم کس کام کی؟ ایسی کمائی کس کام کی؟ ایسی دنیاوی ترقی کس کام کی؟ لے لیں بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر اپنے بچے کو پڑھا دے، لیکن وہ بچہ اگر اپنے پیدا کرنے والے سے ہی دور ہو گیا تو پھر وہ کس کام کا ہے؟ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، کب اس کی زندگی ختم ہو جائے ہمیں نہیں معلوم. ہم نے جو کچھ اس کو دیا وہ ختم ہو جائے گا. اب جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا اپنے بچے کے لیے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ زندگی یہ کچھ دن کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ اس بات پر کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کسی کو نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے. اگر کسی کو اس پر شک ہے تو اس کے باوجود ہماری پرائرٹی دین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، یہ جو یہاں جمعہ کے دن بیان کیا جاتا ہے یہ کوئی رسمی بیان نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ جمعہ کو بیان ہوتا ہے اس لیے مولانا صاحب تیاری کر کے آ جاتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ان کا کام بھی پورا ہو جاتا ہے، ہمارا کام بھی پورا ہو جاتا ہے، جمعہ منا لیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے یہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے. اگر اس جمعہ کا صحیح استعمال کیا جائے تو امت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جمعہ کے دن ہوتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان آدھے 1 گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے ایٹ اے ٹائم دین کی بات پہنچ جاتی ہے. آپ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہ سسٹم کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ہر ہفتے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ سارے مسلمان مسجدوں میں جمع ہو رہے ہوں، 100% وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں اور ان کے سامنے دین کی بات پہنچ رہی ہو. بہت کم % ایسے لوگوں کا ہوگا جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ورنہ 99% مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں اور کم سے کم 10-15 منٹ دین کی بات ان کے کانوں تک پہنچتی ہے. تو یہ جو جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے یہ کوئی رسمی بیان نہیں ہوتا، یہ اپنی اصلاح کے لیے بھی ہے اور امت کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو بے اعتدالیاں ہے، ہفتے کے 6 دن جو ہم غلط یعنی اسلامی فکر سے ہٹ کر اپنی ذمہ داری کو بھول گئے
تو جمعہ کے دن وہ ذمہ داری، وہ سبق تازہ ہو جائے، ریمائنڈ ہو جائے، دوبارہ وہ سبق تازہ ہو جائے، تاکہ آنے والے 6 دن ہم پھر دین کے مطابق گزاریں۔ تو یہ جو ذمہ داری اللہ نے اولاد کی ہمارے اوپر عطا فرمائی ہے، اس میں ہماری سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں، دیندار بنائیں۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ اگر اپنی اولاد کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشن میں بھیجنا پڑے گا جہاں وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو 12th کرانا چاہتے ہیں تو کیا گھر میں رہ کر وہ 12ویں کر سکتا ہے؟ اسکول تو جانا پڑے گا۔ کیا 24 گھنٹے میں صرف 1-2 گھنٹہ پڑھ کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچے کو جب دنیا پڑھانے پر آتے ہیں تو ایک باپ قربانی دے رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، راتوں کو سو نہیں پا رہا ہے، دن میں بھی نہیں سو پا رہا ہے، ٹینشن ہے کہ کسی طرح اپنے بچے کی تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام کریں، اس کی اچھی زندگی کے لیے پیسوں کا انتظام کریں۔ اور والدین اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس صرف تم پڑھائی کرو، تمہارا کام صرف پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دیوبند میں پڑھ رہا تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے خرچہ بھیجتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر کی کیا پوزیشن ہے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ یار 25 سال کے ہو گئے، اب تو وہ وقت ہے جب ہم کمائیں اور والدین سے کہیں آپ بیٹھیے، اور آج تک وہ ہمیں خرچہ دے رہے۔ تو دیوبند میں تعلیم کے دوران پورا پلان بنایا کہ اب یہاں سے پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے اور یہ کاروبار کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، پورا اپنے خاکہ ذہن میں بنا لیا۔ کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بیمار رہتے تھے، ان کو بہت ساری بیماریاں لگ گئی تھیں، کئی ہزار کا خرچ صرف ان کے مہینوں کی دواؤں کا ہوا کرتا تھا، اور معلوم تھا کہ پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے۔ جب دیوبند سے واپس آئے تو گھر میں بیٹھے تھے، ہماری والدہ نے کہا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات سن لیجئے۔ تو ان کو ہم نے اپنی پوری رودات بتلائی کہ ہم کو یہ فکر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں، یہ کریں، یہ کریں، اور اب تو پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ہماری والدہ سے کہنے لگے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دیں، ان کو ابھی 2 سال اور پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد کچھ بات کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ اس کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری اولاد پڑھ لے، کسی لائق بن جائے۔ اور دن بھر ان کی فکروں کا محور یہ ہوتا ہے کہ دن بھر ہماری اولاد پڑھائی میں اپنا وقت گزارے۔ دنیا کی تعلیم جو کہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اتنی قربانی دیتے ہیں۔ اور دین کی تعلیم کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ دین کو ہم نے اپنی زندگی میں اہمیت کتنی دے رکھی ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ابھی تازہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور ہمارے اندر ایک دینی فکر اور دینی جذبہ موجود ہے، اور ہم نے رمضان میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ ہمارے دل میں اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی اہمیت کتنی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی ہے، اس کے لیے ہم کتنی راتوں کو جگے ہیں، اس کے لیے ہم نے کتنا خون پسینہ بہایا ہے۔ ہمارا بیٹا اگر اسکول نہیں جا رہا ہے، ناغے کر رہا ہے، تو اتنی محبت کرنے کے باوجود ہم اس کا کان بھی پکڑ رہے ہیں، اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، اس کی پٹائی بھی کر رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ قرآن دیر میں پڑھ رہا ہے، ٹائم پہ پورا نہیں کر رہا ہے، مکتب میں ٹائم نہیں دے رہا ہے، مدرسے میں ٹائم نہیں دے رہا ہے، حافظ جی کے پاس ناغہ کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے بیٹے کا کان موڑا، کتنی مرتبہ اس کو سزا دی، کتنی مرتبہ اس کی پٹائی کی۔ سوال یہ ہے کہ دین کی ہمارے زندگی میں کتنی اہمیت اور کتنی پرائرٹی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ہمارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہماری خود کی غرض ہے. ہم دیندار بنیں گے تو اپنے فائدے کے لیے بنیں گے, اللہ میاں کو کچھ نہیں دے دیں گے. تو اس وجہ سے یہ وہ وقت ہے. آج شوال کی 2 تاریخ ہے اور 10 دن کے بعد مدرسوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. مدرسے کھل رہے ہیں, دینی تعلیم کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. جب مئی جون میں نیا سیمسٹر شروع ہوتا ہے, اسکولوں میں داخلے شروع ہوتے ہیں, تو ہر پیرنٹس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے, اچھے سے اچھی جگہ پر ایڈمیشن کرانا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ ہر والدین یہ فکر لیں کہ دینی تعلیم کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنے بچے کا کسی اچھے مکتب میں ایڈمیشن کرانا ہے, کسی اچھے مدرسے میں ایڈمیشن کرانا ہے, ہمیں اپنے بچے کو دین سکھانا ہے. اور جو مدرسے آپ کے علاقوں میں چل رہے ہیں, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. اس نعمت کی اگر آپ کو قدر جاننی ہو تو ان علاقوں میں جائیے جہاں مسجد اور مدرسے نہیں ہیں. جب تک نعمت ملی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے, جب نعمت چھن جاتی ہے تو صحیح معنوں میں اس کی قدر ہوتی ہے. آپ کے کانپور اور جاجمئو کے اطراف میں 50 کلومیٹر کے اندر میں ایسے ایریے ہیں جہاں 20-20, 25-25 کلومیٹر تک نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مکتب ہے اور نہ کوئی مدرسہ ہے. ان مسلمانوں سے جا کر پوچھئے کہ وہ کس طرح مدرسے اور مکتب کے لیے ترستے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہمارے یہاں کسی مسجد کا اور مکتب کا انتظام کر دیجیے. آپ کے اسی مسجد کی مثال لے لیں. 2003 کے دسمبر میں یہاں ایک مدرسہ شروع کیا گیا تھا. 20 سال پورے ہو چکے ہیں, 21واں سال چل رہا ہے. یہاں 400-400, 500-500 بچوں نے رہ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے. اور کرونا کے بعد ابھی بھی 250 سے زیادہ بچے یہاں رہتے ہیں, قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ, ایک درد کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ ہمارے مدرسے میں اب تک اشرف آباد اور جاجمئو کے کتنے بچوں نے علم حاصل کیا, تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ دور دور کے بچے, فتح پور کے, باندہ کے, اناؤ کے, ہردوئی کے, قنوج, فرخ آباد اور سرحد کے پار صوبے دوسرے صوبوں کے بچے آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں, اور ہمارا اشرف آباد اور ہمارا جاجمئو سے محروم رہ جائے, تو یہ چراغ تلے اندھیرا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں مدرسہ کھولا گیا ہے پہلے آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی اولاد کو دین سکھانے کے لیے, آپ کی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے. ساری دنیا کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں. ہندوستان میں مدرسوں کی کمی نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے. یہاں جو مدرسہ کھولا گیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے بعد میں, آپ کے لیے پہلے کھولا گیا ہے, آپ کے بچوں کے لیے پہلے کھولا گیا ہے. اور میں پچھلے سال اپنے مدرسے کے اساتذہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2-4 سال کے بعد چاہتے ہیں کہ ایسا قانون بن جائے کہ ہم حفظ میں اور ناظرے میں صرف کانپور کے بچوں کا ایڈمیشن لیں گے اور بچوں کا نہیں لیں گے, ہاں عالمیت میں لے لیں گے باہر کے بچوں کا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آج 2 شوال ہے, 10 دن کے بعد سے مدرسے بھی کھلیں گے اور مکاتب جہاں جہاں چل رہے ہیں وہاں بھی نئے ایڈمیشن اسٹارٹ ہو جائیں گے. آج سے فکر کیجئے اپنے بچوں کی کہ ہمیں اپنے بچے کو کیا پڑھانا ہے, دین کہاں پڑھانا ہے, کس مکتب میں ایڈمیشن دلانا ہے, کس مدرسے میں دلانا ہے. اور آج ہی سے اپنے بچوں کا ذہن بنانا شروع کر دیے اور اپنا ذہن بنانا شروع کر دیے. اور یہ جو مدرسہ آپ کے لیے کھولا گیا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. آپ پیسے سے اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں, بہت مبارک ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے اور تعاون کیجیے. لیکن یہ سیکنڈری درجے کی چیز ہے. آپ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعاون یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد اس مدرسے میں آ کر علم حاصل کرے. آپ 1 روپے کا تعاون نہ کریں, مدرسے اللہ چلائیں گے, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ان مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. یہ ہے اصل تعاون مدرسوں کا. بہرحال میں نے آیت پڑھی تھی, لئن شکرتم لازیدنکم. اولاد اللہ کی نعمت ہے, نعمت کی قدر کرو گے, نعمت کا شکر کرو گے, اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس نعمت کی ناقدری کرو گے اور انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ فرمائیں گے اور عذاب نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.